أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبان اہل بیت علیہم السلام، عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتم داران امام مظلوم کربلا، رات بھر مصروف عبادت رہنے والے امام حسین کے سچے محب اور دعائے حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آج کا دن جناب زینب کبریٰ سے منسوب بھی ہے یہ دن، اس لیے کہ اسلام کو بچا کر لانے والی ذات کا نام ہے زینب. جو اسلام کو بچا کر لے آئے اسے زینب کہتے ہیں. دو تین جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ عظمت جناب زینب آپ کی نگاہوں میں واضح ہو جائے کہ کائنات کی وہ عظیم خاتون ہے زینب کہ جسے شریکت الحسین کہتے ہیں. جناب زینب جو شریکت الحسین ہے، معمولی خطاب نہیں ہے شریکت الحسین ہونا، اس لیے کہ حسین امام ہے اور زینب شریکت الحسین ہے. جناب زینب علی کی شیر دل بیٹی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب پوچھا گیا کہ کائنات کی زینت کیا ہے تو قرآن نے بہت سی آیتیں ہیں کہ جس میں اس کائنات کی زینت بتایا کہ یہ ستارے آسمان کی زینت، پھر ہوا، پھر رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام الرجال و زینت الدنیا، تمام مرد زینت ہے اس دنیا کی، اور علی زینت ہے تمام مردوں کی. تمام مرد دنیا کی زینت، علی تمام مردوں کی زینت. پھر ارشاد ہوا الولایت زینت الاعمال، علی کی ولایت تمام اعمال کی زینت ہے. علی کائنات کی زینت، کائنات میں آدم ہے، علی آدم کی زینت، علی نوح کی زینت، علی تمام انبیاء کی زینت، علی آسمان کی زینت، علی منبر کی زینت، علی محراب کی زینت، علی میدان کی زینت، علی شجاعت کی زینت. علی کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں اور علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں. جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں. اس مجمع میں بہت سے مومنین ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا. حج کہتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کو. جو کعبے کا طواف کرے وہ حاجی کہلاتا ہے. کعبہ کائنات کا عظیم گھر ہے، اللہ کا گھر کہ جس کے طواف کے لیے لوگ جاتے ہیں. لیکن محمد اسے کہتے ہیں کہ جو رسالت کا کعبہ، علی اسے کہتے ہیں جو ولایت کا کعبہ، فاطمہ اسے کہتے ہیں جو عصمت کا کعبہ، حسن اسے کہتے ہیں کہ جو حسن کا کعبہ، حسین اسے کہتے ہیں جو صبر کا کعبہ. اور درمیان میں زینب ہو اور تمام کعبے جس کا طواف کرے اسے زینب کہتے ہیں. جس کا تمام کعبہ طواف کرے اسے زینب کہتے ہیں. زینب نے کربلا میں آنے کے بعد آدم کی محنت بھی بچائی، نوح کی محنت بھی بچائی، ابراہیم کی محنت بھی بچائی. 1,24,000 پیغمبروں کی محنت جو بچا کر لے جائے اسے زینب کہتے ہیں. عزیزان گرامی، چونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اپنے مولا کو الوداع کہہ رہے ہیں، جناب زینب نے کربلا میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ جو کائنات کی کوئی خاتون انجام نہیں دے سکتی. امامت کے ہوتے ہوئے امام حسین نے دنیا کو بتایا کہ زینب کی عظمت کیا ہے.
یہ دین تمہارے حوالے، یہ اسلام تمہارے حوالے، یہ شریعت تمہارے حوالے، یہ کائنات تمہارے حوالے، میری قربانی تمہارے حوالے، میرا امتحان تمہارے حوالے۔ عزیزان گرامی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امامت کی موجودگی میں امام حسین سب کچھ امام زین العابدین کے حوالے کرتے، لیکن امامت کے ہوتے ہوئے خود امامت کو امام حسین نے زینب کے حوالے کر کے بتایا کہ زینب کی عظمت سمجھو کہ زینب کو ایسے ہی شریعت الحسین نہیں کہا جاتا، جو کربلا جیسے جنگل سے دین بھی بچا لائے، امامت بھی بچا لائے، اسے زینب کہتے ہیں۔ جس نے صرف اسلام نہیں بچایا، امام حسین کی شہادت کو ہی بچایا، جو دین اپنی جان قربان کر کے دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں۔ جناب زینب نے امام حسین کو بچایا۔ کیسی بہن، کائنات نے ایسی بہن نہیں دیکھی۔ ہمارے بزرگ عالم دین آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی 96 برس کی عمر ہے، اور کیا عظمت ہے جناب زینب کی۔ جناب کربلا کے میدان میں 3 دل ایسے ہیں کہ جو پھٹ گئے، اور جس ذات کی وجہ سے پھٹے اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک جناب سکینہ کا دل، عباس فرات سے نہیں لوٹے، سکینہ کا دل پھٹ گیا۔ ایک جناب زینب کا دل، چادر چھن گئی، جناب زینب کا دل پھٹ گیا، اس لیے کہ کربلا میں زینب جس عباس کے سہارے آئی تھی، وہ عباس فرات کے کنارے شانے کٹا کر سو گیا۔ ایک حسین کا دل، عباس کی شہادت ہو گئی، جناب امام حسین نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کا دل پھٹ گیا جب امام حسین کی نگاہ عباس کے لاشے پر پڑی، اور آپ نے مرثیے کا فقرہ سنا ہے کہ حسین نے کہا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن ایک مصرع اور ایک مرثیے کا کہ جس میں جناب امام حسین جب عباس کے لاشے کے قریب پہنچے ہیں تو جو منظر امام حسین نے دیکھا، خدا کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے۔ امام حسین نے عباس کا لاشا دیکھا، کس حالت میں تھا عباس کا لاشا۔ امام حسین عباس کے لاشے پہ نگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، قطع یدیہ و رجلیہ، اے عباس تیرے ہاتھ بھی کٹ گئے، تیرے پاؤں بھی کٹ گئے۔ یعنی عباس اس وقت جب امام حسین پہنچے ہیں تو عباس کا لاشا پارا پارا تھا۔ آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی اپنے شاگردوں کے سہارے جناب عباس کے روزے پر زیارت کے لیے پہنچے، اور دہلیز پہ کھڑے ہو کر 96 برس کی عمر ہے آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی کی، جناب عباس کے روزے کی دہلیز پر قدم رکھا اور عجیب و غریب فقرہ کہا۔ کہتے ہیں، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پر میرا سلام۔ بہت گریہ کریں گے انشاءاللہ آپ۔ ابوالقاسم الخوئی کہتے ہیں، اے حسین کی جوانی تجھ پر میرا سلام۔ شاگردوں نے پوچھا، استاد محترم یہ آپ نے کیا کہہ کر سلام کیا؟ کہا، میں نے عباس کو حسین کی جوانی کہہ کر سلام کیا، اس لیے کہ جب تک عباس زندہ تھا حسین جوان تھے، عباس کی شہادت کے بعد حسین شہید ہو گئے۔ اور دوسرا فقرہ کہا، السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے
जब जनाब ज़ैनब को रिहाई की खबर मिली और सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा जालिम ने हमें रिहा कर दिया, तो जनाब ज़ैनब ने पहले भाई का मातम किया और उसके बाद सैयद सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा किस रास्ते से जाएंगी? कहा मेरे लाल मैंने अपने भाई का चेहलुम नहीं किया, हम करबला होते हुए मदीने जाएंगे। ये वही मंजर कशी है, ये लुटा हुआ काफिला उसी मंजर को याद दिला रहा है कि जब ज़ैनब भाई का चेहलुम करके मदीने आई है, उसी मंजर को आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। ये सिया अमारियां हैं। जब काफिला चला है तो जनाब सैयद सज्जाद ने कहा कि सिया अमारियों का इंतजाम किया जाए। सिया अमारियां लाई गई, अहले हरम को सिया अमारियों में बिठाया गया। ज़ैनब भाई का चेहलुम करने करबला आई। अज़ादारों, ज़ैनब ने करबला में ज़ैनब ने आने के बाद भाई का चेहलुम किया और लिखा है तारीख में कि जब ज़ैनब करबला के करीब हुई तो आवाज दी, ऐ मेरे लाल सैयद सज्जाद, जब मेरे अब्बास की जागीर आ जाए तो मुझे बता देना। अज़ादारों, काफिला जब फराग के करीब आया तो एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा फराग का कनारा आ गया। तो तारीख कहती है कि जनाब ज़ैनब ने अपने आप को हमारी से गिरा दिया, अपने आप को हमारी से गिरा दिया और कहती है कि अब्बास ज़ैनब तेरी जागीर में आ गई। ऐ मेरे शेर अब्बास, ज़ैनब लुट कर तेरी जागीर में आ गई। पहले ज़ैनब भाई की कब्र पर पहुंची, हुसैन का मातम किया। मातम करने के बाद ज़ैनब भाई अब्बास की कब्र की तरफ चली और कहती है, ऐ मेरे लाल ज़ैनुल आबिदीन, मुझे मेरे शेर की कब्र पर ले चलो। अज़ादारों, आगे आगे सैयद सज्जाद, पीछे पीछे जनाब ज़ैनब तमाम बीवियों को लिए हुए फराग के किनारे अब्बास के लाशे पर आई। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने एक छोटी सी कब्र पे लाकर ज़ैनब को खड़ा कर दिया। अज़ादारों, ये ज़ैनब ने उस अब्बास को देखा था कि जिसका पांव जमीन पे खत, जब घोड़े पर बैठता था तो पांव जमीन पे खत देता था, लेकिन आज जब ज़ैनब भाई की कब्र पे आई, सैयद सज्जाद ने एक छोटी सी कब्र पे लाकर खड़ा किया। कहा फूफी अम्मा यही मेरे चचा अब्बास की कब्र है। तो जनाब ज़ैनब ने कभी कब्र को देखा, कभी सैयद सज्जाद का चेहरा देखा और देखने के बाद कहती है, ऐ मेरे लाल, अगर तू इमाम वक्त ना होता, अगर तू इमाम वक्त ना होता तो मैं यकीन ना करती, लेकिन है मेरे लाल, मेरा शेर तो बड़ा तवीलुल क़ामत था। ये किसकी कब्र पे लाके खड़ा कर दिया? ये तो कोई छोटे से बच्चे की कब्र है। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा, अरे चचा की शहादत के बाद जालिमों ने चचा पर इतनी तलवारें मारी कि चचा का लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया। अजरुकुम अलल हुसैन। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद, मेरे लाल जरा पीछे हट जाओ। सैयद सज्जाद को पीछे हटाया। ज़ैनब ने कहा बीवियों, जरा आगे बढ़कर अपनी चादर का पर्दा करो। तमाम बीवियों ने चादर का पर्दा किया। ज़ैनब भाई की कब्र पर बैठी और बैठने के बाद एक मरतबा तारीख कहती है ज़ैनब ने अपनी आस्तीन को उल्टा। आस्तीन उलटने के बाद जनाब ज़ैनब कहती है, अब्बास, अब्बास मेरे शेर, जरा कब्र से उठ के देखो, मेरे बाजुओं में सलमा दी गई। अब्बास की कब्र लरजने लगी। अज़ादारों, आवाज आई, शहजादी, मुझे मौत ने मजबूर कर दिया। अजरुकुम अलल हुसैन। लो अज़ादारों, चेहलुम करने के बाद जनाब ज़ैद काफिला मदीने की तरफ चला। बस 2-3 मिनट की ज़हमत और आपकी इबादत तमाम। इंशाअल्लाह आप फर्श मजलिस से गिरिया करते हुए उठेंगे। अज़ादारों, जनाब जब ये काफिला लुटा हुआ मदीने की तरफ जा रहा है, जैसे ही मदीने के करीब ये काफिला आया, जैसे जैसे काफिला मदीने के करीब होता जाता है, ज़ैनब का दिल बैठता चला
قریب آیا تو جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا، اے میرے لال یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ ہمارا مدینہ آ گیا، یہ ہمارے نانا کا مدینہ آ گیا۔ عزادارو یہ وہ زینب ہے جو 244 شہروں سے گزر کے آ رہی ہے، عزادارو جس نے نہ جانے کتنی گلیاں سے گزری، کتنے بازاروں سے گزری، لیکن آج مدینے آ کر کہہ رہی ہے جناب زینب کا مدینے سے بڑا رشتہ ہے، زینب کی ننیال بھی مدینے میں ہے، زینب کی سسرال بھی مدینے میں ہے، زینب کا نانا بھی مدینے میں ہے، زینب کی ماں کی قبر بھی مدینے میں ہے، زینب کے بھائی کی قبر بھی مدینے میں ہے۔ جس زینب کے مدینے سے اتنے رشتے تھے وہ زینب مدینے کو نہ پہچان سکی۔ عزادارو سید سجاد سے کہتی ہے میرے لال یہ کون سا شہر ہے؟ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں یہ نانا کا مدینہ۔ عزادارو ارے زینب نے اس لیے کہا چونکہ زینب نے کبھی مدینے کو باہر سے نہیں دیکھا تھا۔ آج ارے جس نے مدینہ باہر سے نہیں دیکھا تھا آج تمام شہروں سے گھوم کے آ رہی ہے۔ عزادارو جناب سید سجاد نے بشیر کو بلایا، آواز دی بشیر تیرا بہت بڑا شاعر تھا، کیا تو بھی کچھ کہہ لیتا ہے؟ کہا ہاں مولا میں بھی مرثیہ کہہ لیتا ہوں۔ کہا بشیر اے بشیر ابن جزلم جاؤ مدینے میں جا کر اعلان کر دو کہ مدینے کا سردار مارا گیا۔ عزادارو بشیر نے سیاہ علم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مدینے میں داخل ہوا۔ ادھر یہ مدینے میں داخل ہوا، ادھر روزانہ کا دستور یہ ہے کہ جب حسین کی بیٹی سہرا کو بھیا علی اکبر کی یاد آتی ہے تو عباس کا بیٹا جناب سہرا سے کہتا ہے شہزادی اے شہزادی میں مدینے کے باہر جا رہا ہوں، میں کربلا کی خبر لاتا ہوں، آپ کی بھی اللہ کرنا۔ عزادارو جناب عبید اللہ مدینے کے باہر انتظار کر رہا تھا کہ اچانک بشیر کی سواری نظر آئی، دور سے سواری نظر آئی۔ عبید اللہ دور کر سواری کے قریب آیا، آنے کے بعد کہا اے شخص کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ بس جیسے یہ سنا تو ایک مرتبہ کہتا ہے کیا خبر لایا ہے کربلا کی؟ عزادارو بشیر کہتا ہے کہ کربلا کی خبر لایا ہوں، 28 رجب کو جو قافلہ مدینے سے چلا تھا اب وہ قافلہ واپس مدینے آ رہا ہے۔ بس جیسے یہ سنا عزادارو عبید اللہ کہتا ہے اے بشیر اے شخص مجھے یہ بتا کہ قافلے میں کون کون آ رہا ہے؟ کیا میرا سردار حسین آقا حسین آ رہا ہے؟ یہ بتا کیا بھیا علی اکبر آ رہا ہے؟ عزادارو بشیر نے کہا کہ یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ ایک مرتبہ عبید اللہ نے ایک سوال اور کیا، اے شخص مجھے اتنا بتا دے کیا میرا بابا بھی آ رہا ہے؟ یہ بتا دے کیا میرا بابا بھی آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ بشیر نے پوچھا یہ بتا کہ تیرا بابا کون ہے؟ تیرا بابا کون ہے؟ عبید اللہ کہتا ہے میرا بابا عباس بن علی۔ یہ بتا دے کیا میرا بابا بھی آ رہا ہے؟ کہا یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ عبید اللہ نے کہا میری دادی نے میرے لیے نیا کرتا سلوایا، میری دادی نے میرے لیے نیا کرتا سلوایا تھا۔ میں نے دادی سے کہا تھا دادی اماں میں یہ نیا کپڑا نیا کرتا اس وقت پہنوں گا جب میرا بابا آئے گا۔ بشیر کہتا ہے کہ مجھے امام نے حکم دیا ہے کہ مدینے جا کر بتاؤں۔ بشیر مدینے میں آیا اور آنے کے بعد بشیر نے سنا دی ایک فقرہ اور عبادت تمام، باقی
मसाइब आप अभी जुलूस जारी रहेगा, मुकर्रिरीन तकरीर करेंगे, मैं उनके लिए मसाइब वो रिवायत छोड़ रहा हूँ कि जिस खिताब में पढ़ी जाएगी। बस एक फिक्रा और आपकी इबादत तमाम। अज़ादारो मदीने में काफिला आ गया और शायर कहता है जिंदान से रिहा होके मदन जिंदान की रिहाई के बाद जब ज़ैनब मदीने में